السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹھیک ہوگے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الہمزہ۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ، یہ اس کا نام ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے۔ مکی مطلب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتر رہی تھی اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے، اور جہاں پر لکھا ہوتا ہے مدنیہ، اس کا مطلب اس سورت کے اترتے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ وہی 9 آیات، اور اس میں 9 آیات ہے۔ آیت اس کو بولتے ہیں، اس سے یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر ہر دائرے سے دوسرے دائرے تک یہ ایک آیات کہلاتا ہے۔ اس دو دائروں کے بیچ میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں، اور ان آیتوں کے بیچ میں یہ نمبر بھی دیے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ کسی کو اگر کوئی آیات بتانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اس سورت کی 3rd آیات یہ ہے، تو آپ کسی کو یہ سورت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس سورت کے اس نمبر آیات پہ ہے، تو آپ نے 3 نمبر آیات بتا دیا، تو مطلب وہ اس آیات کو دیکھ کر اپنا لفظ یا اپنا جو بھی آپ نے اس میں بتانا ہو وہ نکال سکے گا۔ ہم آن لائن پڑھاتے ہیں تو اس میں بچوں کو ایسے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم آج پڑھیں گے آیت نمبر 3 سے، 2 کے بعد 3 سے شروع کریں گے، اور اس صورت میں ایک ہی رکوع ہے۔ یہ رکوع یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو چلو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ، 2 لام اکٹھے آئے ہیں، دونوں لاموں کو ہم نے پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ چھوٹا کاف ہے۔ لِكُلِّ، ہا کو سینے سے پڑھیں گے، ہُمَزَةٍ، تا لام 2 زیر، تل اس کی سپیلنگ ہے، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے تو یہ والا تا ہا میں کنورٹ کر دیں گے، یہ ہا بن جائے گا، اور اس کی زیر بھی سائلنٹ ہو کے یہ بن جائے گا لُمَزَةٍ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب ہم اگلا آیات پڑھیں گے، تو ادھر جب ہم نے سٹاپ کر دیا اور یہ آیات ہم نے شروع کرنا ہے، تو یہ والا سمال نون اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، اس چھوٹے سے نون کو ہم نے پھر نہیں پڑھنا، پھر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، الذی جمع مالا وعددہ۔ اور اگر ہمارا موڈ بنا اس کو اس کے ساتھ ملا کر، مثال کے طور پر میں ادھر سے اس کی پریکٹس کے طور پر پڑھ دیتا ہوں۔ ہم نے یہ آیات ادھر سے شروع کیا ہے اور ادھر پہنچے، ہم نے پورے لائن ایک ساتھ سے پڑھنا تھا، تو ایسے بن جائے گا، لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ الذی اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ذال جو ہے یہ نرم ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوگا، ایک الف کی مقدار۔ جمع، جمع، یہ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ مالا، الف مدہ ہے، اس کو الف مدہ کہلاتا ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف مدہ ہے، اور جہاں پر 2 زبر آ جائے تو اس کے ساتھ جو الف ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، تو ما لوں، لام واو 2 زبر، لوں وعددہ، اور آخر میں ہا ہے، تو اس کو پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کا الٹا پیش سائلنٹ ہو کر دیں گے، وعددہ بن جائے گا ایسے، الذی جمع مالا وعددہ۔ اگلا آیت، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یحسب، ہا گلے سے صاف کر کے ادا کریں گے، اور یہ بات ہم نے قاعدے میں پڑھ لیا تھا، جب ہم اس ورڈ کو شروع کریں گے بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ پہلے یا کو پڑھ لیں یا ہا کو پڑھ لیں، تو بس سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ورڈ اوپر ہوگا پہلے ہم نے وہ پڑھنا ہوگا، یعنی یہاں پر یا اوپر ہے
تو ادھر سے شروع کریں گے، یا ہا پھر سین اور پھر با۔ سین سیٹی والا ورڈ ہے اور با دونوں ہونٹوں کو سختی سے ملانے سے ادا ہوگا۔ ان، یہ نون مشدد ہے، اس میں ایک الف کی بقدر غنہ ہوگا۔ ما لہو، یہاں پر اس کے اوپر چھوٹا مد آیا ہے، 1 سے 2 سیکنڈ اس کو ہم نے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ اخلد، یہ والا خا پر ادا ہوگا، اور یہ والا دوبارہ جب ہم اس پہ سٹاپ کریں گے، اس ہا کو ہم نے سائلنٹ کرنا ہے، اس کے پیش کو سائلنٹ کرنا ہے، اخلدہ بن جائے گا۔ تو فل آیت ایسے بن جائے گا، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اگلا آیت، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ کھلا، سختی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے لام کو، کھلا، لیم، یا اور میم ملائیں گے، نون سائلنٹ ہے ادھر، لیمبذن، ذال کو نرمی کے ساتھ، نون مشدد بقدر 1 الف، یہاں غنہ ہوگا، غنہ ناک میں آواز 1 الف کے بقدر روکنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ فی الحطمہ، ح گلے سے صاف کر کے، تو موٹا لفظ ہے، اور یہاں پر دوبارہ یہاں جب ہم رکیں گے تو یہ تا کو ہا پہ کنورٹ کر دیں گے اور اس کی زیر سائلنٹ کر دیں گے، ایسے بن جائے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اگلا آیات، وما ادراک ما الحطمہ۔ وما، چھوٹا مد ہے، 1 سے 2 الف کے بقدر اس کو لمبا کریں گے، دال میں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز جنبش حرکت کر کے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کے بقدر لمبا کریں گے۔ یہ والا لکھا ہے، پر یہ رسم الخط کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے، باقی یہ پڑھا نہیں جاتا، بس یہ ویسے لکھا ہے۔ اور چھوٹا کاف ہے، میم اور لام ملائیں گے، تو موٹا ورڈ، یہ میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، ادھر رکیں گے تو یہ تا کو ہا پہ کنورٹ اور اس کا پیش سائلنٹ، وما ادراک ما الحطمہ۔ یہ آیات ہم پڑھیں گے، اس کو ایسے پڑھیں گے، نار اللہ الموقدہ۔ یہ نون الفنا اور یہ را ہے، تھوڑا سا کاتب نے لکھتے وقت کمپیوٹرائز یعنی دونوں ملے ہوئے ہیں، پر یہ جدا جدا ہے، نون الف نا جدا ہے، را جدا ہے۔ الف مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو 1 الف کے بقدر لمبا کریں گے، یہ را پر پڑھیں گے، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو وہ پر ادا ہوتا ہے منہ بھر کر، اور اگر را کے اوپر کہیں زیر آ جائے تو پھر باریک ادا ہوتا ہے۔ یہ لفظ اللہ کا لام ہے، جب اس لام سے پہلے ورڈ پر زبر یا پیش ہوتا ہے تو جیسے یہاں پر پیش ہے تو اس کو منہ بھر کر ادا کرنا ہے، نار اللہ الموقدہ۔ یہ واو مدہ ہے، 1 الف کے بقدر لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ اگلا ورڈ قوف ہے، موٹا قوف، اور موٹا قوف بقدر اس کو منہ بھر کر ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا پہ کنورٹ، پیش اس کا سائلنٹ، نار اللہ الموقدہ۔ اس کو التی پڑھیں گے، اگر ادھر سے ہمیں ملانا ہوا تو پھر اس کو پڑھیں گے موقدۃ التی، لیکن ہم ادھر رک کے اس کو پڑھیں گے التی تطلع علی الافئدہ۔ التی، یہ لام باریک والا لام ہے، کیونکہ الف لفظ اللہ کے الف کے علاوہ کوئی بھی لام ہو، مثال کے طور پر یہ لام، اس سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، پھر بھی یہ باریک ہی ہوگا۔ یہ یا مدہ ہے، 1 الف کے بقدر لمبا کرنا ہے، یہ ہم آواز حروف ہے، ہم مخرج حروف ہے، یعنی تا اور طا تقریباً مخرج طا دال تا کا ایک مخرج ہے، یعنی ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے اور اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ایسے بن جائے گا، تطلع علی الافئدہ۔ اور یہاں پر فا کے بعد حمزہ ہے، علی الافئدہ، یہ حمزہ ہم نے پڑھنا ہے، اف
ईदा। वक़फ़ में ये ज़ेर साइलेंट और ये हा पे कन्वर्ट, आवाज़ बन जाएगा अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़ईदा। अगला आयत है इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा। इन्नहा नून में गुन्ना होगा बक़दर एक अलिफ, हा सीने से अदा होने वाली है, ये अलिफ मद्दा है। अलैहिम में ये या फिर मद्दा या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है, नरम इसको अदा करेंगे। और ये मीम दो इकट्ठे आ जाए तो ये बात हमने कायदे में पढ़ ली थी कि शद से पहले सुकून आ जाए तो उधर बस आसान अल्फाज ये है कि इस वाले मीम को साइलेंट करना होगा। ये हा इसके साथ मिलाएंगे, हिम हिम हिम, ये वाला मीम साइलेंट है। मुक़्सदा, कायदे में ये बात हमने सीख ली थी कि ऐसे हमजा आ जाए तो बाज़ लोग इसको हमजा वाव पढ़ते हैं, तो इस वक़्त फिर बच्चों को समझाना मुश्किल होता है। तो हमने कायदे में ही उसकी ज़ुबान को आदी करनी है कि ये सिर्फ हमजा है, क्योंकि इस वक़्त पढ़ते वक़्त इसको सिर्फ हमजा ही पढ़ा जाता है, ये वो का तस्करा ही नहीं है। तो इसको हमने ऐसे पढ़ना है मुक़्सदा, यहाँ वक़फ़ करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट और दोनों पेश साइलेंट। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फी अमदिम मुमद्ददा। फी में या मद्दा एक अलिफ के बकदर लंबा, और अमदिम मीम मुशद्दद एक अलिफ के बकदर गुन्ना है, और आखिर में जब वक़फ़ करेंगे तो ये था हा पे कन्वर्ट और इसके दोनों ज़ेर साइलेंट। फी अमदिम मुमद्ददा। एक मरतबा फिर शुरू से लेकर हम आखिर तक इसको पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदह इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आप इस सूरत की पूरी जानकारी देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के थ्रू आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।